الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ چہرے سفید و چمکدار ہوں گے اور وہی کامیاب ہے، اور کچھ چہرے سیاہ و کالے ہوں گے جو کہ ناکامی کی نشانی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جن کا شمار مفسرین میں دوسرا نمبر پر ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر یہ ہے کہ یوم تبیض وجوہ سے جو چہرے سفید و چمکدار ہوں گے، ان چہروں سے مراد اہل سنت والجماعت ہے۔ وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے کالے و سیاہ ہوں گے، ان چہروں سے مراد اہل بدعت کے چہرے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ یہود میں 71 فرقے 71 جماعتیں بنی، ان میں ایک جماعت ناجی اور کامیاب اور جنت میں داخل ہونے والے، اور باقی تمام جو گروہ بنے فرقے بنے وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح عیسائیوں میں 72 فرقے و جماعتیں بنی، ان میں ایک فرقہ ناجی جنت میں جانے والی، اور باقی تمام جماعتیں و فرقے جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ میرے امت میں 73 فرقے بنیں گے، 73 جماعتیں بنیں گے، ان میں ایک فرقہ ایک جماعت جنت جائے گی، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ تو جو فرقے جہنم میں جائیں گے وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر بعد میں اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، لیکن جو اولین طور پر جنت کا داخلہ ہے وہ ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہمیں ذرا بتلا دیجئے کہ وہ کون سا فرقہ و کون سی جماعت ہے جو رب العالمین کی طرف سے اولین طور پر جن کو جنت کا داخلہ نصیب ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پہ اور صحابہ کرام کے طریقے پہ اور سیرت پہ چلیں گے وہ جماعت جنتی، اور جو میرے طریقے سے اور میرے سیرت سے اور صحابہ کرام کی سیرت سے ہٹ کر چلیں گے اور دین میں نئی باتوں کو داخل کر کے ان کو دین کا حصہ بنائیں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے، اور ان سے مراد اہل بدعت ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت کا دن حوض کوثر کے پاس کچھ لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے حوض کوثر کا، تو فرشتے ان کو روک لیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے یہ میرے امتی ہے، ان کو چھوڑ دو۔ تو فرشتے کہیں گے، اللہ کے رسول انک لا تدری ما احدث بعدک، کہ اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں نئی باتیں نکال کے ان کو دین کا حصہ بنایا تھا، اور دین سمجھ کر لوگوں میں بیان بھی کرتے تھے اور خود بھی عمل کرتے تھے، ان لوگوں نے دین کا نقشہ بدلا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، سحقاً سحقاً، ان کو میرے نظروں سے دور کر دو۔ تو کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ آج ہم اگر کسی سے کہیں کہ یہ بات پیغمبر کی سیرت سے، پیغمبر کے اقوال سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی سے یہ تمام اعمال نہیں ملتے، آپ نہ کرو، تو لوگ کہتے ہیں کہ جب ان کی زندگی سے نہیں مل رہے ہیں لیکن کہیں منع تو بھی نہیں کیا ہے، تو منع نہ کرنا یہ اس چیز کے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جب ایک کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا نہیں ہے تو منع کرنے کا کیا تصور بن سکتا ہے؟ جب ایک کام صحابہ کرام کی زندگی میں ہوا نہیں ہے تو اس صورت میں منع کرنے کی کیا صورت بن سکتی ہے؟ تو ہم نے اس آیت مبارکہ کے تحت اور ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنی زندگی کو دیکھنا ہے کہ ہمارے زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں زندہ ہیں، ہمارے زندگی کے اندر صحابہ کرام کی کتنی سنتیں زندہ ہیں، اور کیا ہم صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر گزار رہے ہیں تو ہم خوش نصیب ہیں، اہل سنت والجماعت ہمارا لقب ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں تو ہم اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔